تم سینہ پیٹ کے کہتے ہو یا حسین، ہم سینہ تان کے کہتے ہیں یا حسین، ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہیں سب شہید، تم نکال رہے ہو جنازہ حسین کا۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ 10 محرم الحرام۔ اب 10 محرم الحرام میں جو ہے وہ کون کون سے واقعات ہوئے؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ اسی تاریخ کو یعنی کہ 10 محرم الحرام کو قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا جو ہے وہ رتبہ ملا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر اتری، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب ملا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ جو ہے وہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، تو اب 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی کیا وجوہات ہیں، کس وجوہات کی بنا پر ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو 10 محرم الحرام کا روزہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، چونکہ یہودی بھی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو ایک روزہ ساتھ ملا کر رکھوں گا، یا 9 کا یا 11 کا، تاکہ یہودیوں سے جو ہے وہ مشابہت نہ رہے۔ تو مسلمان یا نبی علیہ السلام جو روزہ رکھتے تھے وہ ان ساری نعمتوں کو شکرانے کے طور پر جو ہے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ 10 محرم الحرام کو عطا کیا۔ تو جب یہودی بھی یہ روزہ رکھنے لگ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یعنی کہ اگلے سال ہم انشاءاللہ 9-10 کا روزہ رکھیں گے یا 10-11 کا روزہ رکھیں گے، تو رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ محرم کے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزے محرم کے ہیں، اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2756 حدیث ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ 1 سال کے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 752۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ ساتھ رکھیں گے۔ تو یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور اگلے سال جو ہے وہ نبی علیہ السلام روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن صحابہ کرام نے، اس کے بعد تبع تابعین نے اور بعد کے لوگوں نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اس قول کا احترام کیا، اور کسی نے 9-10 کا روزہ
رکھا اور کسی نے 10-11 کا روزہ رکھا اور نبی علیہ السلام کے الفاظات پر عمل کیا. تو اسی طرح ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم 10 کا روزہ بھی رکھ لیں تو قابل قبول ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم 10 کا روزہ رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اگر کوئی نہیں رکھ سکتا 9-10 کا یا 10-11 کا، 2 روزے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو وہ 10 کا رکھ لے. نیت صاف ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن افضل یہی ہے کہ ہم 9 یا 10 کا رکھیں یا 10 یا 11 کا رکھیں تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت ختم ہو جائے. تو یہ جو 9 کا روزہ ساتھ ملانے کا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہماری یہودیوں سے مشابہت ختم ہو جائے. اب محرم کے حوالے سے ہی بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم کالے کپڑے نہیں پہنیں گے یا کالے کپڑے پہنیں گے، یا رمضان المبارک میں جو ہے جس طرح ہم رمضان المبارک میں ہر کام کرتے ہیں تو اسی طرح ہم محرم الحرام میں کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بعض لوگ شادیاں نہیں کرتے کہ بھئی محرم کا مہینہ ہے تو شادیاں نہیں کرنی، خوشی نہیں منانی، اور جو ہے بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کو وہ ڈیلے کر دیتے ہیں. لوگ حتیٰ کہ نکاح بھی محرم الحرام میں نہیں کرتے. اب اس کی اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے یا قرآن پاک کی کسی آیت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ محرم الحرام میں جو ہے منع کیا شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے، یا پھر جو ہے اپنی خوشی منانے سے. کہیں پر بھی منع نہیں ہے. تو اب اگر ہم ایسا کریں گے تو دین میں ایک نئی بات کو شامل کریں گے. اگر ہم دین میں نئی بات کو شامل کریں تو وہ بدعت کہلائے گی، اور بدعت جو ہے وہ سراسر گمراہی ہے. تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیوں حرام کریں جس کو اللہ نے حلال کر دیا. ٹھیک ہے نا، جو چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر حرام کی ہی نہیں، ہم اسے کیوں اپنے اوپر حرام کر دیں. ٹھیک ہے، اللہ کی حلال کردہ کو حرام کرنا کہیں پر بھی صحیح نہیں ہے. وہ قرآن پاک کی ایک حدیث، ایک آیت مبارکہ ہے نا کہ جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت مبارکہ نازل کی اور کہا کہ جو چیز اللہ نے آپ پر حرام نہیں کی آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا یا پھر جو ہے شادیاں کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی آیت نہیں اتاری، نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ دین میں نئی نئی باتیں نکال کر بدعت کو کیوں ترجیح دیں. جب اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا اور اللہ کی آیتوں کا حکم ہوتا تو ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو کسی مہینے پر فوقیت نہیں دی، کسی مہینے کو کسی مہینے پر ترجیح نہیں دی کہ اس مہینے میں شادیاں نہ کرو، یا اس مہینے میں جو ہے وہ سیلیبریشنز نہ کرو، یا اس مہینے میں جو ہے اپنی خوشیاں نہ مناؤ، یا کالے لباس پہنو، یا سجرو سورو نہ. یہ تو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، اور یہ دین میں خود نکالنے والی باتیں ہیں. اور ہر وہ چیز جو دین میں نہیں نکالی جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت سیدھی سیدھی گمراہی ہے. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 1 سال کے گناہ مٹا دے گا. تو ہم اللہ سے اس چیز کی توقع رکھیں، بلکہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے ہمارے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ مٹا دے گا، اور ہماری اگلی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.